اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، وہ صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی ہیں اور ان کو نا ثقل سماعت کا عارضہ لاحق تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کسی بھی آواز کو اونچا سنتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کو ثقل سماعت کا عارضہ ہونا وہ اونچا سنتا ہے تو گمان یہ کرتا ہے کہ شاید دوسرے بندہ بھی کیا کرتا ہے، اونچا سنتا ہے۔ چونکہ اس کو ثقل سماعت ہوتی ہے تو دوسرے کے بارے میں بھی اس کا یہ گمان ہوتا ہے، تو جب دوسرے کو اس نے بات کرنا ہو نا تو وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے کہ میری آواز اس تک کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ چونکہ اس تک صحیح طریقے سے پہنچنی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید آگے والے بندے کو وہ یہ میری آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی۔ تو یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب یہ عارضہ لاحق تھا نا ثقل سماعت کا، اونچا سننے کا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ معاف کرے، وہ کوئی بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ تو وہ عارضے کی وجہ سے تھا کہ ان کی آواز کیا ہو جاتی تھی، جب حضور علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہوتا نا تو ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہ عارضہ بھی ہو تو پھر بھی میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے، حضور کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور بے ادبی کی وجہ سے میری پوری زندگی کی جو کمائی ہے نیک اعمال کی صورت کے اندر، جتنے میں نے نیک اعمال کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ اس کے زمرے کے اندر آ جاؤں اور اس کی زد کے اندر آ جاؤں اور میرے سارے اعمال کیا ہو جائیں، غارت ہو جائیں۔ گھر میں پریشان ہو کے کیا ہو گئے، بیٹھ گئے، اور گمان یہ کرتے تھے کہ کہیں میں اہل نار سے تو نہیں ہو گیا، پریشان ہوتے تھے۔ ایک دن گزرا، دو گزرے، تین گزرے، آقا کریم علیہ السلام غلاموں کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے کہ کون کہاں ہے، کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا۔ سارے غلام میرے آقا کی کیا تھے، نگاہوں کے اندر تھے۔ تو حضرت ثابت بن قیس کچھ دن کے لیے نہ آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ثابت نہیں آ رہا آج کل۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے پڑوسی تھے، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جہاں تک مجھے پتہ ہے حضرت ثابت بن قیس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، نہ جانے کیوں وہ کیوں نہیں آ رہا آپ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت سعد بن قیس پھر اس کے پاس گئے، حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئے کہ پوچھا کہ آج آقا نے تمہارا نام پوچھا ہے، تم آ کیوں نہیں رہے نماز کے لیے، یعنی مسجد نبی میں حاضری کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، اور میں تو اہل نار سے ہو گیا، میں تو بے ادبی کر بیٹھا، میرے تو اعمال سارے ضائع ہو گئے، میں تو اہل نار سے ہو گیا۔ جب وہ پریشان تھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے اور آ کر آقا کریم کو ساری بات بتلائی کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور وہ سمجھ یہ بیٹھا کہ شاید میرے سارے اعمال کیا ہو گئے، ضائع ہو گیا، کیونکہ اونچا کون بولتا ہے، میں ہی بولتا ہوں، اور وہ یا رسول اللہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں شاید وہ کیا اہل نار سے ہو گیا، اہل دوزخ سے ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کہ جا کر اسے تسلی دو، اسے مسجد نبوی میں لاؤ، وہ اہل نار سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، وہ جنتی ہے، وہ اہل نار نہیں ہے، وہ دوزخی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، جنتی ہے۔ وہ آئے اور ہمارے پاس بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ جب نازل کی نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب یہ سنائی کہ انہیں پتہ چلا، تو پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، مولا علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط کرتے تھے، اور اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے، اتنی آہستہ آواز سے کہ بس اوقات آقا کریم فرماتے تھے کہ ذرا اونچی بولو، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اتنی احتیاط، یہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کیا کی جائے، آواز بھی بلند کی جائے، وہاں تو آواز بلند کرنا بھی گوارا نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی اور گستاخی کی جائے، میرے آقا کی شان میں کیا کی جائے، تنقیص کی جائے،
عیب تلاش کیے جائیں اور معاذ اللہ کسی بھی طریقے سے میرے محبوب کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے، اور یہ سزا بھگتیں گے، اور اسی دنیا کے اندر کیا کریں گے؟ انشاءاللہ سزا بھگتیں گے۔